صلی علی رسول کریم۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چشتی مشن میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق گفتگو کروں گا، لہٰذا آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، مذہب اسلام بہت ہی عظمت اور شان و شوکت والا مذہب ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور احسان عظیم ہوتا ہے، انہیں دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایمان نصیب ہو جانے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہنے والے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، ایمان پر ڈٹے رہنے والے خوش نصیب دونوں جہاں میں سعادت مند ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہر ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر خاتمہ ایمان کی حالت پر ہوا تو قبر و آخرت کی ساری منزلیں آسان ہوں گی۔ گویا کہ ایمان پر مرنا ہی، خاتمہ بالخیر ہونا ہی آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا میں مسلمان چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنی تسبیحات اور وظائف کا ورد کر لیں، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کسی بھی نیک عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ گویا کہ اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہی موقوف ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو اعمال کا اعتبار ہے، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو دنیا میں کیے ہوئے سارے نیک اعمال بے سود اور بیکار ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک بخاری شریف میں مذکور ہے، آپ حضرات کو میں سناتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ کر رہا تھا، جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا، اور وہ مسلمانوں کے مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنمی کو دیکھے، وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ معزز ناظرین کرام، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنمی شخص کو دیکھ لے تو اس شخص کو دیکھ لے، یہ سننے کے بعد ایک صحابی رسول اس شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، وہ شخص مشرکین سے جنگ کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، آخر کار وہ زخمی ہو جاتا ہے اور زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، چنانچہ وہ اپنی ہی تلوار کی تیز دھار کو اپنے سینے کے درمیان رکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس پر ڈال لیتا ہے، اور اس کی تلوار کی تیز دھار اس کے دونوں شانوں کو چیرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ بندہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه من اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وانه من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتيمها۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتی والا کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا شخص، دوسرا بندہ لوگوں کی نگاہ میں جہنمی والا کام کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہی موقوف ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 24 سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یعنی بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ غم کرو اور نہ ڈرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دی کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ جنت پر خوش ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ضرور بالضرور اسلام کی حالت پر ہی موت آئے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ضرور تمہیں اسلام کی حالت پر ہی موت آئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر ہی موت آئے۔ معزز ناظرین، اس لیے کہ جس حالت پر موت واقع ہو اسی حالت کا اعتبار ہے۔ اگر حالت ایمان پر موت واقع ہو تو انسان مومن مانا جائے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر حالت کفر پر موت ہو جائے تو انسان کافر مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کی موت واقع ہو۔ معزز ناظرین کرام، اسی حدیث پاک کے تحت، اسی حدیث پاک کی تشریح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمہ کا ہے۔ اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا اگرچہ زندگی میں مومن رہا، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کفر پر رہا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث پاک سے ایک نکتہ اخذ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بانسری بجانے والا بانسری کے ساتھ آئے گا اور شرابی اپنے جام کے ساتھ آئے گا، جبکہ مؤذن اذان پکارتا ہوا آئے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہر نماز میں یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔